ایک ضروری مسئلہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں ان کی نمازوں میں خلل آنے کا اندیشہ ہے، یہ ضروری طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام جماعت کرا رہا ہے اور اس نے غلط فہمی میں سجدہ سہو کیا، وہاں سجدہ واجب نہیں تھا، اس نے غلط فہمی میں سجدہ سہو کیا، تو جو اس کے مقتدی مسبوق ہیں جن کی کچھ رکعتیں باقی ہیں وہ لوگ ظاہر اس سجدے میں شامل ہوں گے، تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ امام پر سجدہ سہو لازم نہیں تھا، اس نے غلط فہمی میں سجدہ سہو کیا، امام کی نماز درست ہے، جو مقتدی شروع نماز سے شامل تھے ان کی نماز درست ہے، لیکن جن مقتدیوں کی رکعتیں باقی ہیں وہ امام کے ساتھ جب سجدہ کریں گے یہ سہو کا، ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ سنیں، مبسوط سرخسی میں موجود ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتاب مبسوط سرخسی، میرے پیچھے پڑھی، اس کے پہلے جلد میں یہ مسئلہ موجود ہے، بدائع صنائع میں موجود ہے، یہ بدائع صنائع پڑھی، بدائع صنائع میں بھی موجود ہے، بحر الرائق میں موجود ہے، محیط برہانی میں موجود ہے، تبیین الحقائق کی حاشیہ شلبی میں موجود ہے، فتح القدیر، فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خان، خزانۃ المفتین اور بہت سی کتابوں میں، اور پھر یہ بحر الرائق، فتاوی عالمگیری، خزانۃ المفتین، حاشیہ شلبی، محیط برہانی وغیرہ میں یہ وضاحت ہے کہ اگر مسبوق کو اس مسئلے کا پتہ نہیں، مسبوق کو علم نہ ہوا، جس کی رکعتیں رہتی ہیں اس کو یہ علم نہ ہوا کہ سجدہ سہو واجب نہیں تھا، پھر نماز ہو جائے گی اس کی۔ یہ ایک رعایت ہے۔ ہمارے ماحول میں تو ائمہ تک کو بہت سارا نہیں پتا ہوتا، مقتدیوں کو کیا پتا ہونا کہ یہاں سجدہ سہو ہے یا نہیں۔ یعنی اگر مقتدی کو علم ہے کہ امام پر سجدہ نہیں تھا اور اس نے کیا، یا بعد میں پتہ چل گیا، تو اس کی نماز تو کہیں گے کہ ٹوٹ گئی، وہ نماز نہیں دوبارہ پڑھے۔ لیکن جس مقتدی کو پتہ نہیں چلا اس کی نماز ہو گئی۔ فی الفتاوی ان لم یعلم المسبوق، اگر مسبوق نے نہ جانا انہ لم یکن علیہ صاحب کہ امام کے ذمہ صاحب نہیں تھا، مقتدی کو نہیں پتہ چلا بھامے بعد لم تفسد صلاۃ، نماز فاسد نہیں ہوگی، وَإِنْ عَلِمَ اگر جانا فسدت، پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اس مسئلے میں بہرحال کچھ اختلاف ضرور ہے بعض علماء کا، جس طرح یہاں بھی واضح ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ احتیاط بہرحال اولا ہے، کیونکہ جن حضرات نے اس میں رخصت دی وہ متاخرین، اور جنہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا وہ متقدمین اکابر فقہ حنفی کے معتبر، امام سرخسی، ملک العلماء، بدائع صنائع والے، تو وہ فقہ حنفی کی بنیاد ہیں۔ اس لیے حتی الامکان اس مسئلے میں لوگوں کو بتانا چاہیے، امام کو اگر مثال کے طور پر شرح صدر ہو گیا، پھر ایک اور اسی میں کہ امام نے سجدہ سہو کیا غلط فہمی میں، کوئی مقتدی اس سجدے کی یا اس سجدے کے بعد اتحیات میں شامل ہوا، کوئی مقتدی سہو کے غلط فہمی والے سجدوں کے دوران شامل ہوا یا اس کے بعد شامل ہوا اتحیات میں، اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ یہاں تو سجدہ ہی نہیں تھا، وہ تو فارغ بیٹھا ہے، حرکتیں کر رہا ہے، نماز نہیں ہے یہ بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اقتداء نہ ہونے میں تو کوئی خاص اختلاف بھی نہیں، اقتداء نہیں بنے گی، اور یہ مسئلہ اس میں کچھ اختلاف ضرور ہے، لیکن بالرجح اس میں اور دلیل کے اعتبار سے مضبوط یہی ہے کہ بتانا چاہیے اگر امام کو علم ہو گیا جو میرے ذمہ سجدہ سہو نہیں تھا میں نے کیا، تو اسے بتا دینا چاہیے کہ اس صورت میں نماز ٹوٹ گئی ان نمازیوں کی جو مسبوق تھے، جن کی رکعتیں رہ گئیں وہ دوبارہ نئے سرے سے پڑھیں۔